بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، میں ایک حق کی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بہت تحقیق میں نے کیا 40 سال تک جب میں شادی سے پہلے تھا، کیونکہ قبر میں جب انسان مر جائے گا تو سوال ہو جائے گا آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کیا ہے، آپ کا کتاب کون ہے۔ ماشاءاللہ سب کو جواب دیں گے، مگر ایک سوال بہت خطرناک ہو جائے گا، آپ لوگوں نے حق کیوں چھپایا؟ جو حق چھپائے اس کو کوئی معافی نہیں۔ حق کیا ہے وہ میں بیان کروں گا۔ میں قسم کھا رہا ہوں اس خداوند کریم کا، نہ میں شو کی وکالت کروں گا نہ میں سنی برابر حق آپ کو کہنا جو میں نے تحقیق کیا۔ 1980 میں نے پہلا قرآن مولوی یوسف جو کشمیری ہے، مولوی فاروق کا جو والدہ ہے، اس کا تفسیر میں نے پڑھا کشمیری لینگویج میں، پہلا تفسیر میں نے پڑھا، خدا اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اس کے بعد میں نے سید مقبول صاحب کا تفسیر پڑھا میں نے شروع کا، اس کے بعد فرمان علی، اس کے بعد اشرف علی تھانوی اور علامہ جیسان جواجی صاحب کا اور علامہ مادودی صاحب کا وہ تفسیر میں نے پڑھا، اور ہر کتاب چاہے وہ در منصور ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی شریف، مشکات شریف، اصول کافی ہے، جتنے بھی کتاب سرسری میں نے ان کو نظر ڈالنے اس نتیجے پر پہنچ گیا جو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں۔ حق مجھے کہنا وہ آپ کو آگے بڑھنا کرنا، کیونکہ انسان کی عبادت برباد ہو جائے گا اگر وہ صراط المستقیم پر نہیں رہے گا۔ صراط المستقیم وہ میں بتاؤں گا۔ دیکھو، جو خلافت کا مسئلہ ہے جو دو فرقوں میں چل رہا ہے، بہت لوگ میڈیا پر بکواس کر رہا ہے، حق کہنا چاہتا ہے۔ حق یہ ہے، ہر نبی خدا نے آدم سے شروع کیا، ہر نبی دو چیز لے کر آیا، علم اور معجزہ۔ علم، عالم جیسے نبی عالم تھا باقی جاہل تھا، ہر نبی کے پاس علم اور معجزہ بھی تھا۔ جیسے عیسیٰ کے پاس علم بھی تھا، معجزہ کو مردوں کو زندہ کرتا، حضرت ابراہیم نے پرندہ زندہ کیا، حضرت لوط نے پہاڑ میں اونٹنی نکالی، اور بہت حضرت موسیٰ نے بھی معجزہ دکھایا، پتھر میں وہ آسد چشمہ، ہر یعنی اس کا مطلب اس کی سند ہے، جب کسی نے سوال کیا ان لوگوں نے معجزہ دکھایا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت معجزہ دکھایا، اس میں ایک معجزہ مشہور ہے، اس نے اپنی انگلی سے چاند کو دو حصہ کیا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اس کا مطلب جو اس کا خلیفہ رہے اس کو بھی یہ دو صفت ہونا چاہیے، ایک علم ایک معجزہ۔ اگر نہیں ہے تو وہ لوکل آدمی ہے۔ میں کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہوں۔ دوسری چیز، اگر مجھے بھی کوئی رشتہ مانگنے آئے گا، میں ایک معمولی آدمی میں مجھے بیٹی دیجیے، بیٹے کے لیے میں بھی دیکھوں گا لڑکا اچھا ہے، مومن ہے، یہ کماتا ہے، یعنی عزت والا ہے کہ نہیں، کیونکہ بیٹی عزت ہے۔ تو رسول اللہ کے پاس جب جناب زہرا 9 سال کا ہوا، تمام عرب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اصحاب، سب اصحاب رشتے مانگنے آئے، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ میں پہلی فضیلت کروں۔ اس کے بعد خدا کے رسول نے، ستارہ آیا کہاں آیا وہ مجھے بحث نہیں ہے، خدا کے رسول نے فیصلہ دیا، اس نے رشتہ جناب زہرا کا مولا علی کے ساتھ باندھا، تو خدا نے وہ نکاح خود پڑھا، عرش پر بھی فرش پر بھی۔ سورہ رحمان اس کی دلیل کرتا ہے، میں نے 2 دریا ملایا، پھر 2 در نکل آیا، حسن و حسین۔ کیا مقصد ہے خدا کا؟ خدا کو رسول اللہ کا نسل آگے بڑھانا، بذریعہ علی اور فاطمہ، کس کے اس کے قابل نہیں۔ یہ ایک چیز سند ہے مولا علی کا۔ دوسرا چیز ہے ماضی مستقبل حال، 3 چیز انسان کو صحیح ہونا چاہیے تب وہ صاحب عزت۔ ماضی باپ صحیح ہونا چاہیے۔ میں کسی کا باپ نہیں جانتا اصحاب کتنے ہیں، مگر مولا علی کا باپ کا نام ہے حضرت عمران، جس کا لقب ہے ابو طالب۔ اس نے پیغمبر کو پالا اور انگلی پکڑ کر سیکھا، اور تیسرا نکاح بھی اسی جناب نے جناب محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ ابو طالب یہ مولا علی کا باپ ہے، جس نے بہت مدد کیا محمد رسول اللہ، جس پہ قرآن بھی گواہ ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اس کی شان میں نازل ہوا۔ یہ ہے ابو طالب کا باپ، کسی کا اصحاب کا باپ اس کے برابر نہیں۔ دوسری چیز حال، مولا علی کا حال ہے علم کے میدان میں سب سے آگے،
جیسے پیغمبر انا و مدینہ میں علم کے شہر علی اس کا دروازہ. کوئی علی مولا علی کے علم کے برابر نہیں ہے. ہر سوال کا جواب دیا. جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. بہت فیصلہ علی نے مولا علی نے قرآن کی شکل میں کیا. یعنی علم کے میدان میں آگے علی ہے، سب سے آگے. اب جرت کے میدان میں دیکھیں گے. جنگ احد کی میں وضاحت کروں گا. جب شیطان نے آواز دیا محمد شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تمام اصحاب بھاگ گیا. یہاں بھی پہلا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ کہتا میں بھی بھاگنے والوں میں ہے، تو میں بھی بھاگ گیا. علی وہ ہے جس نے محمد کو پکڑا، کافر کو قتل کیا، بھاگا نہیں. یہ تیسری فضیلت. جو بھاگ جائے گا وہ خلیفہ نبی نہیں بن سکتا. حقیقت تیسری چیز، جنگ خندق میں کوئی نہیں اٹھا مولا علی کے برابر. اس وقت عمر بن عبدود مولا علی نے قتل کیا. یہ سند ہے مولا علی کا. یعنی جرت کی میدان میں آگے، علم کی میدان میں سب سے آگے. اس کے بعد خدا کی رسول نے آخری جنگ میں اعلان کیا، آخری حج میں اعلان کیا. غدیر خم میں تمام کتاب گواہ ہے، چاہے ترمذی شریف، چاہے در منصور، سب گواہی دے. پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فحزن علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ریزن نتیجہ کیا نکلا؟ سب غلام ہے، مولا صرف دو ہے. خدا تو ہے ہی، محمد اور علی، باقی غلام. غلام مالک نہیں بن سکتا. اس وقت بھی دوسرا مسلمانوں کا خود سے 3 بار بکن کا علی آپ سب کا مولا، میرا بھی. یہ طے شدہ اعلان ہوا میرے بعد خلیفہ امام مولا علی، یہ صراط المستقیم. اور سب سے بڑا واقعہ یہ ہے جب بھی کوئی انسان عام آدمی مرتا ہے کم سے کم 2200 لوگ جنازہ پڑھتا ہے. جناز پڑھنا واجب ہے، چاہے پیغمبر ہو چاہے عام. جب ہمارے رسول اس دنیا سے ظاہری چلا، کتاب سے دیکھو ہر کتاب انکار کہ حقیقت 11 آدمی نے جناز پڑھا، مولا علی نے جناز کیا. تجفین تکفیر مولا علی نے کیا، جنازہ بھی اسی نے پڑھا. باقی لوگ کہاں گیا؟ اپنی مولوی سے پوچھو، وہ سکھیفے میں گیا، ہم حکومت بنائیں گے. محمد کا لاشا چھوڑا، سکھیفے میں گیا. بہت بڑی ظلم ہے محمد رسول اللہ کے پاس. اور جس نے جناز پڑھا دلیل ہوا وہی جانشین رسول اللہ کا ہے. یہ طے ہوا بات. اور مولا علی کے میں یہ حقیقت بیان، میں نے بہت ریسرچ کیا. جیسے ڈاکٹر تیجانی جو سنی برادری کا ہے، اس نے ریسرچ کیا. وہ پہنچتے عراق علامہ باقر صدر کے پاس، کھوئی صاحب کے پاس. اور اس نے جب ان لوگ نے بحث ہوا، اس نے کتاب لکھا. پہلی کتاب مجھے راستہ مل گیا، میں باطل پر چھوڑا. ڈاکٹر اقبال کا پوتا، اس نے ایک حدیث سنا. وہ حدیث یہ ہے جو اپنی وقت کا امام نہیں پہچانے گے وہ جہلت کی موت سے مر گیا. تو اس نے اپنی استاد سے پوچھا یہ حدیث ضعیف ہے یا سند ہے؟ معتبر. اس نے کہا معتبر ہے. تو اس نے سوال کیا وقت کا امام کون ہے؟ اس نے ٹال مٹال، اس نے کہا ٹال مٹال نہ کرنا، حقیقت مجھے بتاؤ. اس نے کہا وقت کا امام مہدی، امام آخر زمان. اس نے اسی وقت مومن بن گیا. تو مقصد ہے ولایت کہ یہی کربلا نے، حسین نے بہت بڑا کارنامہ کیا. یہ جو کربلا کا جنگ مولوی لوگ چھپاتی ہے، یہ حقیقت نہیں بن. 2 فرقوں میں جنگ ہوا. کیا ہے؟ ادھر بھی محمد رسول اللہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ. ادھر بھی قرآن، یہاں بھی قرآن. ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز. ادھر بھی اس دن جمعہ تھا، ادھر بھی جمعہ، یہاں بھی جمعہ. حقیقت کیا ہے؟ تمام فرقہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی، عیسائی، بہرلی، جتنے بھی قوم دنیا میں سب کہتے ہیں حسین حق، یزید باطل. اس کا مطلب یزید فیک ہے. حسین کا بابا حق، اس کا نانا بھی حق ہے. یعنی ادھر جو یزید کے فیلوور ہے وہ فیک ہے. ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، داڑھی ہے، کھال صحیح ہے، اندر حال خراب ہے. یزید باطل ہے، ان کی فیلوور بھی باطل. ان لوگوں نے بہت قوم ایک جہنم کی طرف ڈھکیل دیا. اس وقت بھی انسان کو چاہیے، خدا فرماتا قرآن میں تفرق کرو، غور کرو، کیونکہ حق پر آؤ. میں کیوں کسی کی خاطر جہنم میں جاؤں گا؟ مجھے مرنے کا کوئی ڈر ہے، اگر کوئی ماری پھر بھی مجھے مرنا ہے، تو کیوں باطل پر مر جاؤ؟ میں سب کو یہ مشورہ، یہ آگے بڑھاؤ. باطل پر عبادت صحیح نہیں جب تک حق پر. مثال اگر کوئی کتابی عبادت کرے گا، جناب محمد رسول اللہ رسالت نہیں مانے گا، باطل ہے اس کی نماز.
جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ، اسی طریقے جب تک ولایت علی تسلیم نہیں کرے گا، جیسے میں وضاحت کروں گا، جو خدا نہیں مانتا اس کو مشرک کہتی ہے، جو رسول اللہ نہیں مانے گا اس کو کافر کہتے ہیں، جو مولا علی کو ولی نہیں مانتے اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کو خدا فرماتا لعنت اللہ، منافق کو لعنت ہے۔ اس وقت میں گزارش کرتا ہوں جو صاحب عقل ہے چھوڑو باطل، حق پر آؤ۔ اصحاب الگ ہے، اہل بیت الگ۔ اہل بیت وہ ہے جو عید مباہلہ میدان میں آیا، وہ ہے محمد رسول اللہ، مولا علی، فاطمہ، حسن حسین، جو خطبے کی پڑھنا ہے ہر مولوی پڑھتا ہے، اور جو سب سے بڑی سند ہے جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد اس کو تشہد کے، اس کے بعد درود پڑھنا محمد پر خالی نہیں، آل محمد پر، جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم۔ اگر ہم نے یہ صلوات یہ درود نہیں پڑھا ہماری نماز باطل ہے، یہ واجب ہے۔ اس کا مطلب خدا نے خود رسول اور اہل بیت پر درود پڑھنا واجب ہے، اصحاب پر نہیں۔ اصحاب الگ ہے۔ ہم بس آخری بات ہے کہ ہمارے عقیدے میں سب سے بڑا ہستی ہے خدا کے بعد جناب محمد رسول اللہ، جس کے متعلق خدا نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، اس کے برابر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی اولیاء ہے۔ عورتوں میں، خواتین میں بڑے بڑے خواتین، مگر سب سے افضل ہے جو جنت کی حوروں اور دنیا کی عورتوں کو سردار وہ ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ ہر کتاب میں اس کی برابر کوئی عورت نہیں ہے، اگر کوئی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد مولا علی کے برابر کوئی اصحاب نہیں، نہ اہل بیتوں میں، اور حسن حسین اس کے بعد اصحاب ہے، ان کا اپنا مقام ہے، مگر ان مقام میں نہیں۔ یہی مولوی ڈنڈی مارتی ہے، وہ اہل بیت کی جگہ اصحاب بٹھاتی ہے۔ اہل بیت کے شان میں آئے تطہیر نازل ہو، آئے مودت، خدا نے فرمایا اس کے ان کا مودت کرو، محبت نہیں، یہ ہے اہل بیت۔ حق مت چھپاؤ، کیا جواب دے گے اس خدا رسول کے جس کے خاطر کائنات میں نے تمام تفسیر پڑھا، میں نے آج پورا ریزن دیا۔ یہ ہے مولا علی، ولایت حق ہے، امام 12 ہے، آخر یہ جو امام مہدی ہے یہ مولا علی کے فرزند میں ایک فرزند ہے، یہ آل رسول ہے۔ جتنے بھی ہندوستان درگاہ ہے، میں نے ہر درگاہ گیا، کشمیر سے کنیا کماری، جتنے بھی درگاہ ہے ہر جگہ مجلس پڑھا، جتنے بھی درگاہ ہے صرف مولا علی کی اولاد ہے، چاہے رسول اللہ کی اولاد ہے، چاہے امام صادق کا، یا گلمرگہ ہے چوتھے امام کی ہے، یہاں دلی میں چھٹے امام کی دکھاتے ہیں، شاید ادھر نظام الدین اولیاء، یا ادھر اجمیر شریف میں ہے وہ بھی حسین کا اولادوں میں ایک ہے۔ ہر جگہ، یا کلیر شریف چھٹے امام کیا ہے، یا یہاں ناگپور میں وہی اہل بیت کا ہے۔ ہر جگہ جتنے بھی درگاہ ہے اہل بیت کا اولاد ہے، اصحاب کا نہیں۔ یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو، کیوں آپ یہ غلط کرتے ہیں؟ اہل بیت کا مقام اصحاب الگ ہے، اہل بیت کو اس لیے خدا کے رسول نے فرمایا جاتے جاتے انی تاریکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ اہل بیت کی جگہ ملا سنت لگاتا ہے، سنت نہیں، اہل بیت ہے۔ اہل بیت اگر پکڑے کو قرآن چھوڑیں گے گمراہ ہے، قرآن پکڑے گا اہل بیت سے دونوں گمراہ ہے۔ دونوں چیز پکڑنا، قرآن بھی اہل بیت تب کامیاب ہے۔ محبت کی دلیل یہ ہے جب محبت ہوتی ہے ہر غم مصیبت پر روتے ان کی خوشی میں خوشی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔